بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، فلسطین کی جنگ اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں اور اس کے وحشیانہ حملے اور بمباری یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، ان کی زبانیں خشک ہو گئی ہیں اور وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ وہ تمام جو حقوق انسانی کی دہائی دیتے ہیں اور وہ حقوق انسانی کے اپنے آپ کو علمبردار بتاتے ہیں، ان کی زبانیں خشک ہیں اور گنگ ہو گئی ہیں ان کی زبانیں، اور وہ گونگے بہرے بن کر خاموش تماشائی اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو بخشا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو نہ عورتوں کو، بلکہ ہاسپٹلز تک کو تباہ کر دیا گیا ہے اور آبادیاں اجاڑ دی گئی ہیں۔ یہ کھانے پینے کی قلت اور پانی کی اور بجلی کی قلت وہاں پر ہے۔ یہ اس طرح کا ایک ایسا ظلم ہے کہ جس نے پوری امت کو اس وقت بڑی غم زدہ صورتحال کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور ان کے دل چھلنی ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی جس خطے کے اندر بھی بستے ہیں، اگر وہ ان کے اندر ایمانی رمق باقی ہے، ان کے دل کے اندر قوت ایمانی موجود ہے، تو وہ ضرور اس درد کو محسوس کریں گے۔ اگر ان کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے اور ان کے دلوں میں ذرا بھی درد محسوس نہیں ہوتا، تو گویا کہ ان کا ایمان وہ آخری درجے پر ہے اور ان کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ میں اس موقع پر یہ سمجھتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تاریخی حقائق اور کچھ تاریخی تجزیہ جو ہمارے محققین نے اور جو مؤرخین ہیں انہوں نے کیا ہے اس مسئلے پر، اور جو ان کی آراء ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے مختصر طور پر تاریخی حوالوں کے ساتھ میں پیش کروں۔ محترم حضرات، جو پہلی عالمی جنگ ورلڈ وار جو 1914 اور 1918 تک چلی ہے، اس کا جس وقت خاتمہ ہو رہا تھا اور فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا، تو اس وقت یورپی ممالک نے جو عربی ممالک کو اپنے یعنی آپس میں جو تقسیم کرنے کے منصوبے بنائے ہیں، اور اس وقت برطانیہ کا سب سے بڑا سازشی کردار رہا ہے اور بڑا اس کا جو رول رہا ہے وہ بڑا عیارانہ اور بڑا شاطرانہ اس کا رول رہا، اور سب سے پہلے اس نے 3 بنیادوں پر سازشیں رچی۔ نمبر 1 یہ کہ حجاز کے امیر شریف حسین بن علی سے گفتگو کی اور ان کو بغاوت پر آمادہ کیا کہ وہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرے، اور پھر جو علاقے حجاز اور شام اور اردن کے جو خلافت عثمانیہ سے آزاد ہوں گے تو ان کی باغ ڈور، ان کی قیادت گویا کہ وہ امیر حجاز کے حصے میں آئے گی۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں 10 جون 1916 کو حجاز میں بغاوت ہوئی اور وہ خلافت عثمانیہ سے الگ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے 1916 ہی میں برطانیہ نے فرانس کے ساتھ میں گفتگو کی اور یہ اس سے معاہدہ کیا کہ عراق کا اکثر حصہ، شرق اردن اور فلسطین میں حیفا کا علاقہ یہ برطانیہ کو ملے گا، اور لبنان اور شام یہ فرانس کے حصے میں آئیں گے، اور فلسطین کے بارے میں چونکہ مختلف یورپین ممالک کا اس پر مطالبہ تھا تو اس کو عالمی نگرانی میں دے دیا جائے گا۔ اور پھر اسی وقت برطانیہ نے فلسطین کے متعلق عالمی صہیونی تنظیم کے ساتھ خفیہ مذاکرات کی کہ وہ دراصل امریکہ میں یہودیوں کے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانوی فوجیں عرب فوجوں کے تعاون سے اب آپ یہاں پر وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ عرب فوجوں کے تعاون سے برطانوی فوجیں فلسطین کے اندر داخل ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو برطانیہ نے گل کھلائے ہیں اور جو اسرائیلی حکومت کا اور یہودیوں کی حکومت کا ریاست کا جو وہاں پر اس نے قیام کیا ہے، یہ اس میں خود ہمارے عرب ممالک
شامل رہے ہیں اور ان کو اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال 11 دسمبر 1917 عیسوی کو 1917 کو شہر قدس میں برطانوی فوجیں داخل ہو گئی اور برطانوی فوج کا جو جنرل تھا وہ ایلن بی اور عرب فوجوں کا جو جنرل تھا وہ شاہ فیصل اول، یہ جس وقت فتح ہوئی ہے تو برطانوی فوج کے سپہ سالار نے جشن مناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، گویا کہ فلسطین پر ان کا حملہ یہ صلیبی جنگوں کی آخری کڑی تھا۔ اس جملے سے یہ بات بھی بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یورپ کے ذہن میں صلیبی جنگوں کا جنون 800 سال گزرنے کے باوجود گویا اسی طرح سے چھایا ہوا تھا جس طرح سے 11ویں صدی کے اندر ان کے ذہن و دماغ کے اندر قائم تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ لوئس نہم نے 1270 عیسوی میں اپنی موت کے وقت جو وصیت لکھوائی تھی، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ عربوں کے بیچ میں ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو ان کو متحد ہونے سے روکے اور ان کے اندر انتشار اور تفریق پیدا کرے۔ اور اکتوبر 1918 تک انہوں نے شرق اردن، شام اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی وقت سے برطانیہ نے منظم طور پر عملاً سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا اور فرانس کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ سائکس پیکو معاہدے میں، یعنی جو فرانس سے اس نے بات کی تھی کہ فلسطین کو عالمی نگرانی میں دیا جائے گا، کہ فلسطین کو بین الاقوامی نگرانی میں دینے کی جو بات ہوئی تھی وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ 10 جنوری 1920 کو برطانیہ کے طاقتور حلیفوں کے اتفاق رائے سے فلسطین کو برطانوی کنٹرول میں دے دیا گیا اور ستمبر 1922 عیسوی میں اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشنز، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کا قیام اس لیے ہوا کہ وہ دنیا بھر کے ممالک میں انصاف کرائے، ان کو جنگ سے روکے، ان کے حقوق کی حفاظت کرے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خود اسرائیل کا ایک حلیف رہا ہے اور اس نے اب تک جتنے بھی معاہدے یا ایگریمنٹ ہوئے ہیں اسرائیل نے ان کو نہیں مانا اور یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے کوئی اس پہ کارروائی نہیں کی گئی۔ بہرحال 1922 کو یونائٹیڈ نیشن نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ فلسطین کو یہودی برطانوی کنٹرول میں دے دیا جائے۔ اب برطانیہ نے فلسطین پر 30 ایئرز تک حکومت کی ہے اور اس کا اقتدار رہا ہے، تو اپنے اس 30 سالہ دور اقتدار میں یہودیوں کی ہجرت اور آمد کے لیے اس نے سارے دروازے کھول دیے اور یہودی پوری آزادی کے ساتھ میں وہاں پر بڑی تعداد میں لائے گئے اور ہر ممکن تعاون کیا، ان کی حمایت کی اور ان کے لیے زمینیں برطانیہ نے فراہم کی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ یہودیوں کی تعداد جو 1915 میں 1915 میں صرف 8% تھی، وہ 1948 عیسوی میں جب برطانیہ کا وہاں سے کنٹرول ختم ہوا ہے اور اسرائیل کا قیام ہوا ہے اس وقت، تو اس وقت 31% ان کی تعداد وہاں پر ہو گئی تھی۔ تو برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں ایک کام تو یہ کیا کہ یہودیوں کو بسانے کا کام کیا، ان کو وہاں پر لایا گیا، ان کی ہجرت وہاں دوسرے ممالک سے کرائی گئی، اور ایک کام یہ کیا سے حیات تنگ کر دیا گیا، یعنی ان کے لیے کسب معاش کے سارے راستے بند کر دیے اور ان کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا برطانیہ کا اس وقت کردار رہا ہے۔ پھر یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار، جو 1939 سے 1945 یعنی 1939 اور 1945 کے درمیان چلی ہے،
ان حالات سے یہودیوں نے بڑا فائدہ اٹھایا اور دنیا کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے جرمنی میں جو واقعات پیش آئے تھے انہیں بڑا چڑھا کر پیش کیا اور اس بات کا خوب پروپیگنڈا کیا کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی جائے امن نہیں ہے اور کوئی ان کی بقا کا راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف جو راستہ ہے ان کے لیے وہ ہے کہ ان فلسطین میں ان کی حکومت کا قیام کر دیا جائے اور ان کو حکومت قائم کی جائے، ان کے وطن کو قائم کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہودیوں کی مدد عیسائیوں پر ضروری ہے، مذہبی فریضہ ہے اور انسانی ہمدردی کا بھی تقاضا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عالمی طاقت امریکہ کو بھی اپنے حق میں لینے کی انہوں نے کوششیں تیز کر دی اور وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب بھی ہوئے۔ بہرحال 1939 اور 1945 میں 92,000 یہودیوں نے فلسطین ہجرت کی، اور اس کے بعد 1946-1948 میں 61,000 یہودی مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے اور فلسطین میں بسائے گئے باقاعدہ۔ اپریل 1947 عیسوی میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ نے عرب و یہود کا جھگڑا اقوام متحدہ کی عدالت میں پہنچا کر اپنا دامن جھاڑ لیا، اور فلسطین پر 30 سال تک حکومت کرنے کے باوجود عربوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لی۔ 29 نومبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی تاریخ ترین قرارداد 181 جاری کر دی، جس کو امریکہ کے دباؤ اور روس کی زبردست حمایت کی وجہ سے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا گیا، جس میں فلسطین کو 2 مستقل ریاستوں میں تقسیم کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ جنرل اسمبلی کے اس غیر اخلاقی اور غیر انسانی اور غیر منصفانہ فیصلے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو فلسطین کا 55% حصہ مل گیا، جبکہ اس سے پہلے وہ اونلی 11% کے مالک تھے۔ تقسیم کا یہ فیصلہ فلسطین کے ہر عربی اور مسلمان کے لیے ایک صاعقہ اثر اور روح فرسا حادثہ تھا، ان کے لیے بڑا خطرناک اور بڑا دلدوز اور المناک یہ واقعہ تھا، جس نے مذاکرات اور مصالحت کے ذریعے فلسطینی حکومت کے قیام کی ہر امید کو بالکل ختم کر دیا۔ تمام عالم اسلام میں زبردست مظاہرے ہوئے، ہر ملک کی عوام نے اپنی حکومتوں سے اس غیر منصفانہ تقسیم کو روکنے کا مطالبہ کیا اور فلسطین کو یہودی شکنجے سے آزادی دلانے کے لیے مسلح جد و جہد کی آواز بھی لگائی، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور 14 مئی 1948 کو برطانیہ کی مسلح افواج کے فلسطین سے نکل جانے کے ساتھ آدھی رات کے وقت برطانوی کنٹرول وہاں سے ختم ہو گیا، اور اسی دن یعنی 14 مئی 1948 کو یہودی مملکت کی قومی کونسل نے تل ابیب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور اس موقع پر فلسطینیوں کا قتل عام ہوا، اور فلسطینیوں نے بھی اکتوبر 1948 کی غزہ کانفرنس میں فلسطین کی عمومی حکومت کا اعلان کر دیا، لیکن وہ عربی ممالک جن کے پاس طاقت تھی اور فوج تھی وہ سرزمین فلسطین پر اپنا کچھ بھی اثر نہ ڈال سکے، اس لیے کہ وہ یورپی ممالک کے مشیروں اور کمانڈروں کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے یہودیوں سے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے عرب مجاہدین کی پیش قدمی کو روکنے کا کام کیا۔ ایسی صورت میں جنگ بندی کرا دی گئی اور یہودی قبضے کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی، بلکہ الحاج امین حسینی کو مصری فوج کے دباؤ میں غزہ چھوڑنا پڑا، اور اخوان المسلمین کے جو رضاکار جنگ میں شریک ہوئے ان کو قید و بند کی صعوبتیں اور مشکلات جھیلنی پڑی، اور فلسطینی عوام کو خانہ بدوشی، نقل مکانی اور خوریز مظالم کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے مشہور 9 اپریل 1948 کا دیر یاسین میں فلسطینیوں کا قتل عام
ہے جس میں 258 فلسطینی شہید ہوئے اور تقریباً 60% فلسطینیوں کو اپنے وطن سے ہجرت کر کے ان بستیوں میں پناہ لینی پڑی جہاں یہودیوں کی حکمرانی تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 30,000 لوگ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں پناہ گزین ہوئے۔ 1955 میں نہر سوئس کے نیشنلائزیشن پر مغربی دنیا کا رد عمل ہوا، یعنی جمال عبد الناصر نے جو ہے اس کو جو نیشنلائز کیا تھا، تو مصر پر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے 1956 عیسوی میں حملہ کر دیا، لیکن یہ سہ ملکی حملہ ناکام رہا کیونکہ امریکہ اور سوویت یونین نے اس کی تائید نہیں کی، جس کی وجہ سے ان مغربی اور سامراجی ممالک کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 23 دسمبر 1956 عیسوی میں برطانوی اور فرانسیسی افواج کا مصر سے انخلا ہو گیا، یعنی وہاں سے نکلی اور جنگ سوئس اپنے اختتام کو پہنچی۔ مصر نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور اسرائیل سے اپنا علاقہ واپس لے لیا، لیکن اسرائیل کو خلیج عقبہ میں روک نہ سکا۔ اس سامراجی حملے کے بعد سے برطانیہ کا موقف اسرائیل کے حق میں مکمل تائید کا ہو گیا۔ دراصل یہ برطانیہ کی امریکہ کی غلامی کا ایک مظہر تھا۔ برطانیہ کی یہ تائید 1967 تک جاری رہی، بلکہ برطانیہ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی تائید کرتا رہا اور بین الاقوامی سیاست میں اپنی ساکھ کمزور پڑ جانے کے بعد فلسطین میں قیام امن کے امریکی منصوبے کی تائید کرتا رہا۔ 1967 کی جنگ، 1967 کی جنگ، جون 1967 میں مصر نے آبنائے تیران اور خلیج عقبہ کی ناکہ بندی کر دی اور اسرائیل کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت منسوخ کر دی۔ اقوام متحدہ کے فوجی اور حفاظتی دستے کو مصر نے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن 5 جون کی صبح اسرائیلی ہوائی فوج نے مصر، اردن اور شام کے ہوائی اڈوں کو میزائل سے تباہ کر دیا اور 6 دنوں کے اندر اندر حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور عرب ممالک کو ایک نئے سانحے کا سامنا کرنا پڑا اور صہیونیوں نے فلسطین کے بقیہ حصے، مغربی پٹی کے 5878 کلومیٹر، غزہ پٹی کے 363 کلومیٹر اور صحرائے سینا کے 6198 کلومیٹر اور شام کے جولان پہاڑی علاقے کے 1150 کلومیٹر رقبے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 330,000 دوسرے فلسطینی ملک بدر ہوئے، عرب حکمرانوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، آزادی فلسطین کے لیے قومی تحریکات وجود میں آئیں۔ عرب حکومتوں کی ناکامی کے بعد فلسطینیوں نے سرفروشانہ اور فدائیانہ کارروائیاں شروع کر دی اور صہیونیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا، لیکن اردنی اور فلسطینی دستوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ نے فلسطینی مزاحمتی تحریک کو نقصان پہنچایا اور کافی حد تک ان کی طاقت توڑ دی اور بعض عرب ملکوں نے فلسطینیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی اور خود مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، مثلا 1980 اور 1988 کی عراق ایران جنگ نے قضیہ فلسطین پر بہت برا اثر ڈالا۔ اسی طرح 1977 اور 1982 میں مصر کے جنگ بندی کے معاہدے میں شامل ہونے کی وجہ سے عالم عربی اور مصر کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس طرح فلسطین کی مزاحمتی تنظیمیں وہ تنہا پڑ گئیں اور عرب ملکوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، جبکہ اسرائیل کو سپر پاور کی مکمل تائید اور حمایت حاصل رہی۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ، 6 اکتوبر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، جس میں صہیونیوں کے خلاف مصر کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ شام و مصر دونوں شریک رہے اور مصریوں نے نہر سوئس کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا، بلکہ سینا تک پہنچ گئے۔ اکتوبر کی یہ جنگ عربوں کی فتح سمجھی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے
کہ مصری صدر انور السادات نے اس جنگ کو مصری مفاد کے لیے استعمال کیا، صرف مصری مفاد کے لیے استعمال کیا، اس طور پر کہ انور السادات نے نومبر 1977 عیسوی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر ستمبر 1978 میں دستخط کر دیے، جس کی روح سے مصر کی اسرائیل سے مصالحت ہو گئی، آپس میں دوستی ہو گئی، دونوں کے درمیان کشمکش کا اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور مصر نے جزیرہ نما سینا کو واپس لے لیا، اور اس طرح فلسطینیوں نے آزادی فلسطین کے ایک فعال اور طاقتور رکن مصر کو کھو دیا، جس سے اسرائیل کے خلاف مستقبل میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے امکانات جاتے رہے، اور اس وقت تک مصر اسی چیز پر قائم ہے، اور اس نے کوئی فلسطین کے لیے اس وقت سے مزاحمت نہیں کی۔ بیچ میں جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور جنرل السیسی کے ذریعے سے، اور اس میں بھی عرب ملکوں کا بڑا ہی منافقانہ کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے اس حکومت کو ختم کیا گیا، اور محمد مرسی جو صدر بنے تھے اور وہ انتخاب کے ذریعے سے ان کو صدر منتخب کیا گیا تھا، ان کے خلاف بغاوت کرائی گئی اور اس حکومت کو ختم کیا گیا، اور پھر اسرائیل نواز السیسی جو اسرائیل ہے، اس کو اسرائیل اگر اس کو یہودی کہا جائے، کیونکہ اس نے ہزاروں سینکڑوں اخوانیوں اور فلسطینی عوامی مصریوں کا اس نے قتل کیا ہے، وہ موجودہ حالات میں اس وقت بھی وہ اس کا صدر بنا ہوا ہے۔ بہرحال اس طرح سے مصر اس جنگ سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر افغانستان پر روس نے حملہ کیا اور اس پر اس نے قبضہ کیا، اور 1979 کے بعد عالم اسلام کی بڑی توجہ وہ مسئلہ فلسطین سے ہٹ کر افغانستان کی طرف مبذول ہو گئی، اور اس طرح سے یعنی گویا کہ قضیہ فلسطین سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، اور پھر اس کے بعد عالم عربی میں مسلسل انقلابات ہوتے رہے یا وہ کرائے گئے، جس کی وجہ سے عرب ملکوں کی توجہ قضیہ فلسطین سے ہٹ گئی اور فلسطین تنہا رہ گیا۔ دوسری طرف عرب ملکوں میں جن باہمیت اور غیرت مند مسلمانوں نے قضیہ فلسطین کی مدد کی کوشش کی، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، ان کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اسلام پسند عنصر کو بالکل کچل دینے کی کوشش کی گئی، خصوصاً شام، اردن اور مصر میں اخوانیوں کو جو فلسطینیوں کی مدد اور حمایت کرتے تھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اس وجہ سے فلسطینی ہر طرح کے تعاون اور مدد سے محروم ہو گئے، جبکہ اسرائیل سامراجی طاقتوں کی مدد اور عربوں کے خفیہ معاہدوں کی مدد سے اپنی طاقت بڑھاتا رہا اور فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتا رہا، جو آج تک اس کے ظلم جو ہے وہ آج تک جاری ہیں۔ 9 دسمبر 1987 عیسوی میں انتفاضہ تحریک شروع ہوئی، اور 1993 تک یہ تحریک پوری طاقت کے ساتھ میں سرگرم رہی، اور انتفاضہ کے ساتھ ہی حماس کا قیام بھی عمل میں آیا، جس نے اپنے مؤسس اور انتفاضہ کے روح رواں شیخ احمد یاسین شہید کی قیادت میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کی، اور اس وقت تک تنہا حماس ہی وہ تنظیم ہے جو اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے اور القدس کے لیے وہ تنہا میدان کے اندر ڈٹا ہوا ہے۔ پریشانیوں، صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس نے پوری حمیت اور غیرت کے ساتھ میں اس مسئلہ فلسطین کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے، اور گویا کہ پورے عالم اسلام کی طرف سے وہ تنہا ہے جو اس وقت میدان کے اندر ہے، اور جس کو لوگ دہشت گرد اور یعنی ٹیررسٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے لوگوں کو، لوگ اتنے بد دماغ ہو گئے ہیں یا وہ دشمنی کے اندر ایسے اندھے اور پاگل ہو گئے ہیں کہ جو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے اسرائیل، سب سے بڑا دہشت گرد ہے دنیا کا، جس نے ہزاروں فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان پر ظلم کیا، ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اس کو کوئی ٹیررسٹ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور جو اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اپنی زمین کے لیے لڑتا ہے اور وہ ذرا آہ بھی کرتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ بتا دیا جاتا ہے۔ 1980 کے اواخر اور 90 کے اوائل میں عربی اور بین الاقوامی پیمانے پر ایسی تبدیلیاں وجود میں آئیں جن سے فلسطینی اور عربی موقف میں کمزوری پیدا ہوئی۔ خاص طور سے 2 اگست 1990 میں کویت پر عراقی حملے سے عربی طاقت تتر بتر ہو گئی۔ نتیجتاً خود عرب ممالک میں دشمنانہ ماحول قائم ہوا۔ عراق کی فوجی قوت، عربی ذخائر اور درآمدات میں کمی آئی۔ عراقی حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خلیجی جنگ کے نتائج مسئلہ فلسطین کے حق میں بڑے برے اور بڑے اندوناک ثابت ہوئے اور فلسطین کویت کی مدد سے بھی محروم ہو گیا۔ اسی وقفے میں امریکہ بھی سوویت یونین کے زوال اور خصوصاً 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آیا اور سرزمین فلسطین میں یہودیوں کے اثر و رسوخ سے حالات مزید ابتر ہوتے گئے۔ اوسلو معاہدہ یہ بھی بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ 2 سال کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان اوسلو معاہدے کا اعلان کیا گیا اور 13 ستمبر 1993 میں امریکی صدر بل کلنٹن، یاسر عرفات اور اسحاق رابین کی موجودگی میں سرکاری طور پر دستخط کیے گئے۔ فلسطینیوں کی جانب سے محمود عباس نے اور اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیرز نے دستخط کیے۔ روس اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے بحیثیت مشاہد دستخط کیے۔ اس کے بعد مختلف معاہدے ہوئے جس میں بنیادی طور پر صہیونی مفادات کا یہودیوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا اور فلسطینی حکومت جو اوسلو معاہدے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی وہ حساس مسائل کے حتمی فیصلے تک پہنچنے میں وہ ناکام رہی۔ قضیہ فلسطین کے مذکورہ بالا تاریخی جائزے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کے قیام اور اس کے استحکام میں مغربی سامراج عربوں کا آپس کا اختلاف اور افتراق اور بروقت فلسطین کی حفاظت کی کارروائی نہ کرنا اور فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کو مدد اور وسائل نہ پہنچانے کا کلیدی رول رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو سارے کے سارے یورپی ممالک اور جو طاقتیں تھیں وہ سب کی سب ان کو اسرائیل کی پوری حمایت اور اسرائیل کو ان کی پوری کھل کر پوری دنیا وہ اسرائیل کی تائید کرتی رہی اور اس کا مظاہرہ 1918 میں بھی ہوا۔ اس کے بعد 2009 میں غزہ پر اسرائیلی ناکہ بندی اور ہوائی حملوں کے دوران کھلے طور پر اس کا مظاہرہ ہوا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حماس کی مدد کے بجائے بعض ملکوں نے ان کی مخالفت کا رویہ اختیار کیا اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پر تعاون کیا۔ یہ قضیہ پوری طرح عربی قضیہ ہی نہ بن سکا جائے کہ یہ عالم اسلام کا قضیہ بنتا۔ آج اس وقت یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لہذا ہمیں اس قضیے کو سمجھنے کی اور اپنی نسلوں کو بھی اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہے کم سے کم ہم دعائیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ظالم اسرائیل کا قلع قمع اور خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔